اذان کہتے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا یا پکڑ کے رکھنا یا چھوڑنا، میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں میں انگلیاں لو، اس سے تمہاری آواز تیز ہو جائے گی۔ جب انسان کانوں میں انگلیاں لیتا ہے تو بہرا ہو جاتا ہے، اور بہرے جو ہوتے ہیں وہ اونچا بولتے ہیں، پتہ ہے آپ کو۔ بہرے بس اوقات گونگے بھی ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو صحیح ہو اور اس کے کان خراب ہو جائیں، جو بزرگ اونچا سنتا ہو وہ اونچا بولتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے نہیں سنتا تو اس کو بھی نہیں سنتا، اس لیے میں اونچا بولوں۔ تو کانوں میں انگلیاں لینے سے فطری طور پہ انسان اونچا بولتا ہے، یہ حکمت بیان کیا آپ نے۔ تو چونکہ اب مائک آ گئے ہیں، اب اونچا بولنے کا وہ مطلب نہیں ہے، تو اب اگر وہ کانوں میں انگلی نہیں لیتا تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کی آپ نے وجہ بیان کی ہے، اور ایک وہ ہیں جن کی آپ نے وجہ بیان نہیں کی۔ سمجھ آ گئی؟ جن کی آپ نے وجہ بیان کی ہے وہ وجہ ہوگی تو وہ کام ہوگا، وہ وجہ نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سو کر اٹھو تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالو یہاں تک کہ اس کو 3 بار دھو لو۔ کیوں حکم دیا یہ؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اس کو نہیں پتا میرا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وجہ بیان کر دی نا۔ اب اگر ایک آدمی دستانے چڑھا کے سویا ہے اور اٹھا ہے تو دستانے چڑھے ہوئے ہیں، تو اس کو پتا ہے میرا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے، کہیں بھی نہیں لگا، چمڑے کے دستانے ہیں اور میرا ہاتھ پاک ہے، وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال سکتا ہے کیونکہ آپ نے وجہ بیان کی تھی اور وہ وجہ یہاں نہیں ہے۔ دوسری مثال، اللہ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جب وضو کرنا ہو تو چہرہ دھو۔ اللہ نے چہرے سے شروع کیا ہے، اور ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے۔ کیوں؟ تاکہ ہاتھ صاف ہوں گے تو چہرہ صاف ہوگا نا۔ ایک آدمی نے وضو کیا اور فوراً بعد اس کی ہوا خارج ہو گئی، اب وہ دوبارہ وضو کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ ہاتھوں سے شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو، کیونکہ وہ اس لیے تھا کہ ہاتھ گندے تھے، اب تو اس کے صاف کیے اس نے۔ اب وہ چہرے سے شروع کر دے، کلی سے شروع کرے، ناک میں پانی چڑھائے، کیونکہ اس کا ہاتھ تو ابھی دھوئے اس نے، صاف ہیں۔ تو جس کام کی وجہ بیان ہوئی ہو وہ وجہ جہاں نہیں ہوگی وہاں وہ کام نہیں ہوگا، جہاں وجہ ہوگی وہاں وہ کام ہوگا۔ تو اب سپیکروں کے آنے کے بعد وہ آواز کے زیادہ کرنے کی علت اس معنی میں نہیں رہی۔ تو اگر کوئی کانوں میں لگاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور پھر بعد میں اتار بھی لیتا تو بھی کوئی حرج نہیں، بالکل نہیں ڈالتا کان تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اب وہ مائک کے ساتھ اذان کہہ رہا ہے۔ ایک اور تیسری مثال سمجھو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مؤذن دائیں اور بائیں منہ کرتا ہے۔ اب دیکھو میں نے بائیں منہ کیا تو آپ کو آواز نہیں آ رہی، بھئی دائیں بائیں تو اس لیے کرنا تھا کہ ادھر بھی آواز چلی جائے ادھر بھی چلی جائے۔ اب وہ مائک سے دور ہوگا تو الٹا آواز نہیں جائے گی، تو نہ کرے۔ وہ مسنون تو ہے کہ کرے، مگر وجہ کیا ہے؟ آواز پہنچانا، اور آواز زیادہ پہنچتی ہے جب منہ سیدھا ہو، تو نہ کرے وہ۔